اس کی ہر بات مانی بہت امپورٹنٹ ہو گئی. ایون کہ میں گھر کے باہر اپنا لیٹر باکس چیک کرنے بھی نہیں جا سکتی تھی. ہمیشہ دھمکی دیتا تھا میں امیگریشن آفس جا کے تیری کمپلین کروں گا اور تجھے یہاں سے ڈپورٹ کرا دوں گا. یہ کہانی ہے بھارت سے تعلق رکھنے والی کرتکا کی. کرتکا ان کا فرضی نام ہے کیونکہ وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی. یہ کہانی اور بہت سی جنوبی ایشیائی خواتین کی بھی ہے جو یہاں شادی کے بعد یا کسی اسپانسرشپ ویزے پر آتی ہیں، پھر پارٹنر کے ہاتھوں ذہنی یا جسمانی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں. میں پولیس اسٹیشن گئی، اس کے اگینسٹ کمپلین کری. اس کے بعد میرے اوپر بہت سارے کیسز پڑ گئے، لائک کرمنل، ڈیپوٹیشن تک، امیگریشن کے کیس، ڈیورس کے سمنز آ گئے، اور مجھے یہاں کے کوئی بھی رولز اور رائٹس نہیں پتہ تھے. تو میں نے ایک ٹائم پہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں انڈیا واپس چلے جاؤں گی. واشنگٹن ڈی سی میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم آشیانہ کی صدر پریا کلکرنی سمجھتی ہیں کہ جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گھریلو تشدد کے حوالے سے تصورات پریشان کن ہیں. ہماری جنوبی ایشیائی کمیونٹیز میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک تھپڑ ہی تو تھا، یہ تو تعلقات کا حصہ ہوتا ہے. ایک صحت مند تعلق میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے لیکن وہ ایک مرد ہے، اس لیے اسے اس کی اجازت ہے. اگر آپ کسی جنوبی ایشیائی خاتون سے پوچھیں کہ کیا وہ گھریلو تشدد کا شکار ہے تو وہ اکثر کہے گی کہ نہیں. یہ بہت حیران کن ہے. ایشین پیسیفک انسٹیٹیوٹ آن جینڈر بیسڈ وائلنس کی اکتوبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران 38% جنوبی ایشیائی خواتین اپنے قریبی پارٹنرز کے ہاتھوں ایک یا زائد قسم کے تشدد کا شکار ہوئیں. ان میں سے 10% نے جسمانی، 36% نے نفسیاتی اور 13% نے جنسی تشدد کا سامنا کیا، جبکہ 11% مار پیٹ کی وجہ سے زخمی ہوئیں. تشدد کا شکار ایسی خواتین جن کے شوہر امریکی شہری یا گرین کارڈ رکھتے ہوں تو وہ ان کی اسپانسرشپ کے بغیر اپنے طور پر بھی امریکی شہریت حاصل کر سکتی ہیں. اس بارے میں قانون وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ یعنی واوا موجود ہے، جسے سن 2014 میں امریکی کانگریس نے پاس کیا تھا. نیو یارک میں جنوبی ایشیائی خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم سکھی سے منسلک شلپی چیٹرجی کہتی ہیں کہ ان خواتین کے لیے قانونی طریقہ کار کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ان کو ریکگنائز کرنا ہے اور ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پہ ان کو کوئی ایسے اتنی آسانی سے رپورٹ نہیں کر سکتا. وہ 911 پہ کال کریں. وہ ان کو رپورٹ، اگر پولیس رپورٹ نہیں بنوانی تو وہ نہ بنائیں. 911 ان کو ریسورسز دے گی کہ وہ کہاں پہ جا سکتے ہیں. آرگنائزیشن جیسے سکھی ہے، وومن کائنڈ، سیف ہورائزن، لائرز کے ساتھ ہماری فری آف کاسٹ سروسز ہیں، ہم ان کو کنیکٹ کریں گے. تو جو اپلیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک چیز دکھانی ضروری ہوتی ہے کہ اٹ واز اے گڈ فیتھ میرج. تو شادی کے وقت کی تصویریں یا اگر اس کے فیملی میں کچھ ایکسچینجز ہوئے تھے، لیٹرز کے ایکسچینج، ای میل ایکسچینج، وہ سب دکھانے سے وی کین ڈیفینیٹلی شو کہ اٹ واز گڈ فیتھ میرج. شلپی کے مطابق تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے مشکل قدم گھر چھوڑنے کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان یا بھارت کے برعکس یہاں امریکہ میں ایسی خواتین کو اکثر قانونی تحفظ سے لے کر رہائش تک ہر طرح کی مدد دستیاب ہوتی ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں کوئی سیلف پٹیشن ریجیکٹ ہوتے نہیں دیکھی ہے. اپلیکیشن سبمٹ کے ودن 6 ویکس میں آپ کو 18 منتھس کا ایکسٹینشن ملتا ہے اور ودن دیٹ 18 منتھس پھر آپ کے فائنل پیپرز بھی آ جاتے ہیں. سکی کے ذریعے سیلف پٹیشن کرنے والی کرتکا گرین کارڈ ملنے کے بعد اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں. انہوں نے میرے سارے کیسز دیکھے، میرا ڈیورس کرایا، امیگریشن کا مجھے ورک آتھرائزیشن لے کے دیا، میرے کرمنل کیسز ڈسمس ہو گئے، میری ڈیپوٹیشن ہٹ گئی، جس کی وجہ سے آج میں اس کنٹری میں ہوں. اتنی پرابلمس ہونے کے بعد اب میرا صرف ایک ہی ایم ہے کہ میں یہاں پہ کاپ بن سکوں. قانونی ماہرین پاکستان سے شادی کے بعد پہلی بار امریکہ آنے والی خواتین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے نئے شہر میں خواتین کے تحفظ کی تنظیموں کی معلومات حاصل کریں اور مشکل وقت آنے کی صورت میں مدد حاصل کرنے سے خوف زدہ نہ ہوں. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.